لیکن مختصر سا میں عرض کر دوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو وہ بار بار کہتی تھی آپ ہمیں کس کے آذر پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب نہیں دیا، پھر بار بار سوال کرتی تھی، پھر فرمانے لگی کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا بس ٹھیک ہے، پھر آپ نے صبر کر لیا تھا اور کہا کہ اللہ ضائع نہیں کرتا کسی کو۔ تو اس طرح پھر یہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے کے بعد پھر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ کی شادی ہو چکی تھی، آپ شکار کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو آپ کی بیوی گھر پہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، حال احوال لیا، کہا وہ شکار کے لیے گئے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا حالات ہیں تمہارے؟ کہ اللہ کی بہت پریشانی ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی رزق کی تنگی اور فلاں اور ڈمکا، اس قسم کی اس نے باتیں کی جو حالات تھے کیونکہ وہاں پہ کھانے کے لیے کوئی سبزی نہیں تھی، صرف ایک ذریعہ تھا، شکار کر لو اور کھا لو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا ان پہاڑیوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی باتیں سنی اور کہنے لگا کہ اسماعیل آئے تو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ جو ہے تبدیل کر لے۔ یہ کہے کہ آپ چلے گئے۔ پھر جب آپ واپس اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے کہا کہ مجھے لگ رہا کوئی یہاں پہ آیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے حلیے کے آدمی آئے تھے اور سلام بھی کہا، میرے لیے کوئی نصیحت کی؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ کے لیے پیغام دیا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لو۔ تو آپ نے فرمایا میرے باپ تھے ابراہیم علیہ السلام اور مجھے پیغام دے کے گئے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ اب کوئی وجہ میں نے بتائی کیوں طلاق دے دوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے پوچھ لیا تھا کیا باتیں ہوئی تھی، تو اس نے بتایا کہ میں نے تو حالات بتا دیے تھے جو صورتحال تھی، تو ناشکری تھی۔ ہمارے یہاں پہ مرزام ہے، ہم سب ناشکر ہیں۔ کہتے صحیح تو کہہ رہا ہوں میں، 2 دن بعد 3 دن بعد کوئی شکار مل جاتا کھا لیتے، تو اس میں ہم کیا کریں، اب کیا بولیں گے، بھوکے ہی گزارتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو یہی میں نے باتیں کی تھی اور کچھ جھوٹی باتیں کی ہیں، لیکن نہ اللہ کو نہ اللہ والوں کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں رب کے لیے حمد ہے۔ تو آپ نے اس کو طلاق دے دی، پھر دوسری شادی کر لی، پھر کچھ عرصے کے بعد واپس تشریف لائے، پھر آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، پھر وہی باتیں ہوئیں، تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑے اس کے احسانات ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا اسماعیل آئے تو میرا سلام کہہ دینا، ان سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھے۔ تو انہوں نے ساری باتیں بتائی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد تھے اور کہہ کے گئے کہ تمہیں اپنے نگاہ میں رکھوں گا۔ اچھا، پھر اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات پھر بعد میں ہوئی، بعد میں آپ دوبارہ تیسری مرتبہ تشریف لائے تو آپ درخت کے نیچے بیٹھے اپنا تیر وغیرہ درست فرما رہے تھے، تو وہ شکار تھا ضرورت کے تحت۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے ملے اور بڑی عزت کے ساتھ ملے، اور پھر بہت ساری باتیں بھی ہوئی، ساری باتیں ہوئی، معاملات ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو چھوڑا تھا اپنی بیوی بچوں کو، تو یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد پھر ایک عرصے کے بعد پھر ملنے کے لیے آئے تھے، بلکہ محدثین نے یہ روایتیں لکھی ہے کہ آپ ہر مہینے ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن براق پر تشریف فرما ہو کر۔ تو آپ صبح پہنچتے تھے براق پر، شام سے آپ کے لیے براق کا انتظام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر دوپہر کو شام کو پھر آپ واپس چلے جایا کرتے تھے۔ تو ہر مہینے آپ کی ملاقات ہوتی تھی،
اور جو آپ کے ذبح کرنے والا واقعہ ہے وہ بھی اسی درمیان میں پیش آیا تھا۔ تو یہ ساری کی ساری بات تھی۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے جاتے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب آپ سنیا کے مقام پر پہنچے تھے، اپنی بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، تو وہاں پر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور عرض کیا تھا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع میں، یعنی جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے، تیرے گھر کے پاس میں نے ان کو آباد کر دیا ہے۔ ربنا، اے میرے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ لوگوں کے دل اب کعبے کی طرف مائل ہے، کعبے والوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو اس زمانے میں وہاں پہ تھوڑا بہت پھل آ جایا کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان پھلوں کے لیے دعا کی تھی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پھلوں کی دعا آج تک وہ دعا جاری ہے۔ مکہ معظمہ میں آپ جس موسم میں چلے جائیں، جو پھل آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔